تو پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آپ کا لکھوایا ہوا خط جو ایک کاتب نے آپ کے لکھا اور ایک قاصد نے اس کو ڈیلیور کیا اس کو حدیث میں نہ شامل کیا جائے؟ بالکل، جب دوسروں یہ کو مانا جاتا ہے تو اس کو بھی مانا جائے گا. بالکل ہاں ٹھیک تو ہے. مانا جائے گا، یہ حدیث ہوگی. یہ تو بلکہ اس کا تو ہمارے پاس اوریجنل سیمپل موجود ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں توپ کہ جب کاپی یہ میوزیم میں چیز پڑا ہوا بنائی ہوئی ہے. ہے، جی سارا کچھ ہے، تو اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. یہ بالکل ہاں وہ جی. چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے شیخ صاحب، اب یہ تو سوچنے والوں کی ذہنیت ہے نا کہ اس سے کیا چیز حاصل کی جا رہی ہے. مے بی اس سے ایک انٹرنیشنل بیوروکریٹک قسم کا، ایک انٹرنیشنل قسم کا فارمل لیٹر جو ہے وہ کوئی مسلمان سیکھے کہ میرے رسول کی سنت یہ تھی کہ جب کسی دوسرے کو خط لکھنا ہے تو اس طرح سے خط کو شروع کرنا ہے. تو مشعل رات اس میں بھی موجود ہے، السلام علی من اتبع الہدی. ٹھیک ہے، اللہ کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہ جی چیز ہے. اب دیکھیں غور سے سنیے گا بات. خط کو کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ حضرت سلیمان کا آپ کو یاد ہے اس کو کتاب کا ہے قرآن میں کہ جو انہوں نے بھیجا تھا وہ ہدہد کے ہاتھ. ٹھیک ہے، اور اس نے جب وہ پڑھا تھا، اس نے کیا پڑھا تھا کہ میرے پاس ایک بڑی معزز کتاب آئی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا کی آیت ہے. تو وہ بھی خط تھا جو حدود کے تھرو گیا. اب یہ رسول اللہ کا خط ہے مہر کے ساتھ، یہ مان نہیں رہے اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. سوال ہی یہ ہے کوئی ایسی چیز جو قرآن کا حصہ نہ ہو اور رسول اللہ نے اس کو لکھوایا ہو اور وہ کوالیفائی کرے کہ وہ حدیث ہو، تو وہ حدیث رسول بھی ہے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں لکھوائی ہے، اس کو ڈیلیور بھی کیا گیا اور آج اس کا اصل نسخہ موجود بھی ہے. تو تمام ان کھانے کے جو پاس ہیں وہ صرف ٹک یہی تو ہو اختیار چکے ہے. ہیں. ان کے کیا پاس دلیل ہے ان کے صرف پاس اس کو رد کرنے کی؟ میری بات کو صاحب ایک سیکنڈ. ان کے پاس صرف یہی ہے کہ یہ اس کو ایبسلیوٹ ڈینائی کر دیں کہ دیکھیں جی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ رسول اللہ کا بعض خط ہے. سمپل از دیٹ ون. ادروائز جس طرح باقی چیزوں کو رسول اللہ کی طرف منسوخ کر کے احادیث تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی اس کو تسلیم کرنا جو ہے مطلب اسی معیار پہ، اسی کرائٹیریا پہ یہ لازم ٹھہرتا ہے. یا تو انکار کر دیں یا اقرار کر لیں، مطلب دو ہی چیزیں ہیں اس کی. دیکھیے میرے خیال میں ہم جو ہمارا مین مدعا ہے اس طرف نہیں آ رہے. یہ جو خط ہے یہ ہمارا مدعا ہی نہیں ہے. یہ خط ہے دو شیخ صاحب پارٹیوں ایک کے اور بھی درمیان. بات ہے کہ جن راویوں سے عبداللہ صاحب پلیز، عبداللہ صاحب اجازت دے دیں. آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ آج بہت اچھی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ جب بات کرتا ہے دوسرا خاموشی سے سنتا ہے، یہ سب سے اچھی بات یہ ہے. علم کی تو بعد میں بات آتی ہے، اخلاق کی بات آگے آتی ہے نمبر 1 پلیز. تو ہمارا جو مدعا تھا آج کا، خط کا مدعا ہی نہیں ہے. خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ریکارڈ ہے، وہ موجود ہے. لیکن خط اہم ہے دو پارٹیوں کے درمیان، وہ ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم ایمان کا حصہ مانتے ہیں اور حدیث کہہ کر اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث انہوں نے لکھوائی. اس کا کوئی ریکارڈ اس خط کی طرح کیا ریکارڈ ہے کہ وہ اس دور میں لکھا گیا تھا جو ایمان کا حصہ؟ یہ خط تو ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن جسے ہم ایمان کا حصہ بنائے ہوئے ہیں حدیث کہہ کر، کیا اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس خط کی طرح اس کا ریکارڈ پروف موجود ہے رائٹنگ کی شکل میں؟ کیا یہ موجود ہے؟ یہ سوال ہے. اگر وہ موجود ہے تو وہ بتائیں کہ ہاں جی حدیث جو ہے وہ موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہیں اور یہ دیکھیں یہ لکھی ہوئی موجود ہے، یہ خط لکھا ہوا موجود ہے. تو اگر وہ حدیث لکھائی ہوئی ہے تو لازم وہ بھی موجود ہوں گی کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. نہیں، ایسے تو قرآن بھی موجود نہیں ہے بڑی ملک حیرت کی صاحب. بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، سوری مجھے یہ بات کہنی پڑے گی اور ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں، لیکن میں اپنی رائے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک ہی چیز کے لیے دو معیار مقرر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے خط کو آپ نہیں لے رہے اور وہ احادیث تمام جن کے اندر بہت سے لوگ ملوث ہیں، صحابہ ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعین ہیں، آپ ان کو لے رہے ہیں اور ایمان کے درجے پہ رکھ رہے ہیں، اور ایک ڈائریکٹ جو چیز مل رہی ہے رسول اللہ کی طرف سے اس سے ہم انکاری ہو رہے ہیں. اور صرف یہ بات کہہ کے کہ یہ دو فریقین کے درمیان ہے. بات فریقین کی نہیں ہے، بات ایک بندے یا 10 بندوں کے درمیان میں نہیں ہے.
یہ ذہن میں رکھیے ہم بات وہ کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کے لب مبارک سے نکلی ہے، جو رسول اللہ کے ذہن سے، دماغ سے، زبان سے ادا ہوئی ہے، وہ کسی شکل میں بھی ہو، وہ کسی کے درمیان میں بھی ہو، وہ چیز پیش کی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پہ اگر آپ اس چیز سے انکار کریں گے کہ یہ رسول اللہ کا خط نہیں ہے، سمپل، آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے ان چیزوں کو، ان احادیث کو مانا ہے کہ جو مختلف راویوں کے ذریعے سے آئی ہیں، تو یہ تو ڈائریکٹ ہے، آپ اس کا پہلے ڈینائی کر دیں کہ نہیں جی یہ ہے نہیں، پھر بعد میں آئے گا کہ میں اس کو حدیث کہوں یا نہ کہوں۔ جی بات یہ ہے پیارے بھائی، اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ آپ مجھے کہہ کر اپنی بات کر دیتے ہیں کہ آپ انکار، میں نے تو انکار کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس بس کا میں تو حدیث ہے، تو یہ پھر پیش کی گئی حدیث لکھی ہوئی پیش کی گئی یا کہی ہوئی، تو پھر یہ حدیث ہے۔ ایک منٹ اجازت دے دیں میری بات، یہ حدیث ہے، اگر آپ اس کو حدیث کہتے ہیں تو یہ میں نے مان لیا، میں نے مان لی یہ حدیث۔ اس کے علاوہ جو ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں حدیثوں کی، کیا وہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہینڈ رائٹنگ موجود ہے؟ کوئی پروف ان کا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، اس پر تو ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں اقرار کر رہا ہوں نا جی، اس کو تو میں ڈینائی کر ہی نہیں رہا۔ اب بار بار کہہ رہے ہیں آپ خط کو نہیں مان رہے، کون نہیں مان رہا؟ خط کو تو میں مانوں، یہ تو ثبوت موجود ہے۔ میں نے سوال یہ ہے کہ پھر وہ سوال کا جواب دے دیا انہوں نے کہ قرآن کے علاوہ مطلب رسول اللہ نے کوئی بات لکھوائی، تو وہ پھر موجود ہے، یہ تو بات ہو گئی میرا نہیں، خیال کہاں پر دکھا رہے ہو؟ ریکارڈ دکھانا ہے نا۔ نہیں، وہ کہنا چاہ رہے ہیں طلعت صاحب جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ نے بتا دیا، اور اس کے علاوہ بتائیں بھائی جان، وہ بھی موجود ہے۔ میں نے ابھی اس سے پہلے ایک اور تصویر لگائی ہوئی تھی کہ جس طرح قرآن کو لکھ کے متواتر کیا گیا، اسی طرح میوزیمز میں آج بھی صحابہ کے صحائف موجود ہیں سر، اور ایون کہ حضرت علی کے ساتھ، تو اب میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دوں گا، ظاہر ہے کہ آپ حدیث کو نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے مجھے فزیکلی دکھا دو، تو میں ملک صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مصحف عثمانی کے علاوہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ قرآن جس کے اوپر آپ کہتے ہیں، جس کے اندر بھی دو لوگوں کے درمیان میں ہوا وہ واقعہ لکھا ہے، جس کی کہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، پھر حضرت سلیمان کا وہ خط لکھا ہوا ملکہ سبا کو، اس میں افادیت بتا دیں مجھے وہ کیا تھی۔ سیم چیز کو میں نے ادھر اپلائی کیا ہے، سیم چیز کو۔ حضرت سلیمان نے خط لکھا حدود کے تھرو کہ بھئی میرے پاس فرما بردار بن کے چلے آؤ، اس نے کہا مجھے بہت معزز کتاب آئی ہے، وہ خط لکھا تھا انہوں نے، انہو سلیمان من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ تو جو آپ حکم قرآن مجید کے ان الفاظ پہ لگائیں گے نا، وہی اس خط پہ لگانا جس کو آج پوری دنیا کاربن ڈیٹنگ کے تھرو یہ پروف کر چکی ہے کہ یہ رسول اللہ کے دور میں لکھا گیا تھا اور رسول اللہ نے ڈکٹیٹ کروایا تھے لکھتے ہوئے۔ بات برابر ہے۔ نہیں ابھی آپ قرآن پہ آ گئے، قرآن پہ ہماری بات نہیں تھی خلیفہ صاحب، آپ کو پتہ بھائی ہونا میں نے چاہیے۔ دلیل میں نے جہاں سے مرضی سے دینی ہے، کیا ہوگا مجھے میں بھی روکیں دے گے آپ؟ دیتا ہوں نا، پھر میں بھی، میرے سے بھی لے لیں، دلیل لے لیں۔ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا؟ وہ تو مینشن ہے نا، وہ تو مینشن ہے قرآن کے اندر جو ہاں، تو حضرت سیم یہی سلیمان نے بات خط بھیجا، سن ہے لیں جس طرح ایک بادشاہ نے، سن لیں، ایک بادشاہ نے سلیمان نے خط لکھا، ایک منٹ یار، بات میری پوری مکمل ہونے دیں۔ ایک بادشاہ نے، سلیمان نے علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ سبا کو، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا خط شاہ روم کو، شاہ فارس کو، قرآن میں شاہ حبشہ کو۔ قرآن میں قرآن کا کمپیریزن آپ حدیث سے اور کر رہے بھائی ہیں، یہی تو بات ہو، یہ قرآن کے علاوہ کوئی یہ چیز آپ کا دکھائیں۔ معیار ہے۔ چلیں یہ نہیں دکھانا آپ مجھے قرآن سے، قرآن میں سے ہی دکھانا ہے۔ ہاں چلے مسئلہ تو پھر تو یہ پھر دعویٰ کیوں کیا آپ؟ سن لیں، ابھی بات سن لیں، ملک صاحب ایک منٹ دیں، حیرت ہے مجھے۔ ملک صاحب ایک میں آپ کو ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں قرآن کے اندر سے، آپ نے مجھے وہ قرآن کے اندر سے ہی دکھانا ہے کہ یہ خط جہاں یہ جو بات ہے یہ رسول اللہ کی قرآن میں کہاں ہے، جن کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے ہیں، ان کی بات آپ نے مجھے دکھانی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کا تو کیٹاگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا تھا، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے وہ بھی آپ نے دکھانی ہے قرآن کے اندر کہاں لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے مجھے حدیث موسیٰ بھی دکھانی ہے۔ ہاں میں حدیث موسیٰ دکھاؤں گا موسیٰ کے ہاتھ کی، بالکل حدیث اللہ موسیٰ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس دکھانا ہے مجھے اب۔ کیا بات ہے؟ نہیں یہ نہیں، جو اوریجنل دکھانا ہے
ओरिजिनल अभी मलक साहब फिर इनसे हदीसें मूसा मुझे ओरिजिनल दिखाएं कि वो जो कुरान उन्होंने में जो लिखी थी, लिखा हुआ है वो क्या उसको जैसे आप नहीं मेरे से मानते हो? ओरिजिनल नहीं, मांग वो रहे कह हैं रहे शेख साहब, नहीं इनसे भी ओरिजिनल देखिए बनता है देखिए फिर सुने, लेना। इनसे ले जब इनसे बात होगी ना ओरिजिनल सुबह, लेके दिखाएं मुझे। मलक साहब अब मुझे बोलने दें, मैं काफी ईमान देर से से पहले इखलाकियात को हाँ। सामने रखें प्लीज। अब जरा मुझे बोलने दे। जब सुबह ये बात हो रही थी ना, सुबह ये मैं मौजूद था जब ये डिबेट की बात हो रही थी, तो मैंने ये खलीफा से यही पूछा था कि अगर आपको पहले ये डिसाइड कर लो कि हदीस किसे कहते हैं। हमारा जो मेन जो वो है मनबा है इस्लाम का, वो दीन इस्लाम का, वो कुरान है। कुरान ने हदीस की क्या डिफिनेशन बयान की है? मैंने इनसे कहा ये पहले तय कर लें। तो इन्होंने कहा कि आप जिसको हदीस कह रहे हो जो कुरान में है और जिसको हम हदीस कहते हैं वो डिफरेंट है। ये नहीं कि ये जो बुखारी की जो ये जो लेते हैं हदीस, ये जो उनको उसको हदीस कहते हैं, ये बोलते हैं वो डिफरेंट है, और कुरान में जो हदीस का वर्ड यूज़ हुआ है वो डिफरेंट है। तो कुरान में तो लवल हदीस का भी वर्ड यूज़ हुआ है। कुरान तो डिक्लेयर कर रहा है कि आप जिसको हदीस कहते हो वो लवल हदीस है, और कुरान जिसको अहसन अल हदीस कह रहा है वो कुरान की आयतें हैं। और इनसे मैंने कहा कि इस रूट वर्ड से जितने भी आयतें कुरान में हैं आप पढ़ना, आप तर्जुमा करना और मुझे बताना उसमें कि क्या ये बुखारी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नहीं कर रही। मैंने इनसे कहा था आप तर्जुमा करना। ये सब बैठे हुए थे, ये सारे मौलवी हज़रात इन सब के बैठे हुए थे। मैंने कहा आप तर्जुमा करें, मैं आपको ये सारी आयतें देता हूँ, आप तर्जुमा करें, आप मुझे बताएं कि आप जिसको हदीस समझते हैं, आप जिसको हदीस, क्या कुरान उसको हदीस कहता भी है कि नहीं कहता? अभी भी मैं इस दावे पे खड़ा हूँ। आपको कुरान अगर की ये आयत समझते पेश हैं, की थी और सुन उसका लेना, आवाज सुन ले देखिए यार, जो सुन ले, गुफ्तगू भी हो रही है ना सुन ले, खान साहब, उस पर मेरी बात आप सुन ले, मेरी बात सुन ले। डिबेट शुरू होने लगी है मलक साहब। मैंने भी कोई बात कहनी थी। मैं तो सीकर साहब यार- प्लीज एक मिनट माइक म्यूट कर लें, जब आपकी बारी आएगी जरूर फरमाएं। देखें जी ये डिबेट इब्राहिम जहाँ साहब, से आप अपनी बात 1 मिनट में मुकम्मल करें please। जी, ये जो डिबेट जहाँ से शुरू हुई थी, मैं वहाँ से बार बार इनको कह रहा था कि पहले जब तक आप हदीस को डिफाइन नहीं करते, कुरान जो है वो मेन सेंटर है, मेन मनबा है इस्लाम का, दीन का। जब हम दीन के लिहाज से कोई चीज़ बयान करते हैं तो कुरान को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम कुरान को साइड में नहीं रख सकते। कुरान ने हदीस के लिए जो हादासा, इससे जो वर्ड बने, मैंने कहा सारे वर्ड्स ले लो, हदीस भी ले लो, तो हदीसूनहुम ले लो, जितने वर्ड आते हैं आप तर्जुमा कर लो और बता दो क्या ये बुखारी की तरफ इशारा भी करती है या नहीं करती। दूसरी चीज़, ये जो लहवल हदीस की बात करते हैं उसमें सब में आपने काला काला काला, कुरान में जो 300-325 हदीसें हैं उसमें कुरान बोलता है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। ये कुल मुझे दिखाओ ना कहाँ है ये कुल। ये 325 के करीब बार बार रिपीटेडली नबी के मुंह से कहलवाया गया, ये है हदीस है। ये जिनको हदीस कहते हैं कुरान ने डिक्लेयर किया है कि वो लहवल हदीस है। जी जज़ाकल्लाह जी। तलत भाई अगर 2 मिनट मुझे दे दें। मुझे बात करने दें तलत मलिक भाई साहब। मैं आया हूँ, मुझे 2 मिनट दे दें। जी हम तलत सब भाई, मुझे 2 बात कर लें। मलिक साहब पहले मैं आया था। 2 मिनट मुझे दे दें प्लीज। इजाजत दे दें। तू सीकर साहब 2 जो मिनट बात मुझे दे दें, ये टॉपिक बहुत है। हम सफर भाई प्लीज पता अच्छा, क्या मैं ये कहना चाह रहा था मलिक साहब कि जो डिबेट हुई है ना, जो अभी डिस्कशन हुई है, मेरे हिसाब से आज फैसला करना नहीं बनता जी। आपको ये सबसे पहले ये कंफ्यूजन आ गई है। जो दावा वो पेश कर रहे हैं बनी इसराइल साहब, वो डिफरेंट बात कहना चाह रहे हैं। जो खलीफा वक्त साहब उसको उसके मुताबिक समझ नहीं पा रहे, या बनी इसराइल साहब सही तरह समझा नहीं पा रहे। वो गालबन ये कहना चाह रहे हैं बनी इसराइल साहब कि ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, इनकी अहादीस से मुराद ये है कि जो दीनी अहकामात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से दिए हैं वो उन्होंने खुद लिखवाए हैं अपनी ज़िंदगी में कि नहीं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। ये भी साबित कर सकता हूँ, ये भी साबित कर सकता हूँ। जी मैं ठीक है, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो कंफ्यूजन है। वो बनी साहिल साहब अगर वो चीज़ अपने दावे को और क्लियर करके नेक्स्ट टाइम के लिए क्लियर करके चीज़ लिख दे कि जो दीनी अहकामात अहादीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखाए हैं, वो दीनी अहकामात वो दिखाए जाएं। तो ये मेरा ख्याल बनी साहिल साहब कहना चाह रहे हैं। और जो खलीफा वक्त साहब ने कहा है कि जो ख़त है वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। ख़त तो एक ज़माने के हिसाब से कोई बंदोबस्त करना था या कोई माहिदा करना था, वो उस ज़माने के हिसाब से बात थी, लेकिन वो कोई दीनी अहकाम नहीं थे। उसके लिए जो इन्होंने एक किताब पेश की है हिस्टोरिकल, जो म्यूज़ियम से इन्होंने किताबें पेश की हैं खलीफा वक्त साहब ने,
उनके लिए खलीफा बख्श साहब का काम बनता है कि पहले वो ये देखें कि वो किस सन में लिखी गई है, ठीक है, क्या वाकई सहाबी ने लिखी है, वो सारी उसकी इनको पेश करनी पड़ेगी। वो कार्बन डेटिंग से प्रूवन है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो प्रूवन है, वो इंटरनेशनल म्यूजियम में पड़ी हुई है, वो आर्काइव है, वो म्यूजियम की चीजें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। क्या बात आप कर रहे हैं यार? वक्त साहब मैं आपसे अब मैं जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतूत कमेंट की कर रहा हूँ, ये recommend जी कर रहा हूँ। बात करते हैं आप लोग यार, समझ। राय तो देने दें यार, उनको राय देने का तो हक खलीफा है। बख्श साहब उनकी बात पूरी होने दें प्लीज। मैं रिकमेंड करूंगा खलीफा वक्त साहब कि वो म्यूजियम से सारी डिटेल्स लेके आए कि ये जो किताब है ये किन सहाबी ने लिखी है, ये किन की लिखाई है, और आप किस सन जाके में मिर्जा लिखाई साहब गई है। के रूहानी ये- खजान ये- मुझे उनके और हाथ क्या- से लिखी भी ला दें। अब ला आगे सकते हैं, मैं 130 साल पुरानी ला के दे सकते हैं मुझे आप? और उसकी ट्रांसलेशन भी करें ताकि हमें पता चले अजीब कि वो बंदे दीनी बात अहकामात करते हैं। हैं भी कि वो क्या है। उसी के साहब आपकी बात आ गई जी। खलीफा बख्श साहब आप क्या कहना चाहते बोले? सर, बड़ी हैरत अंगेज बात है जो इन्होंने कही है कि जाएं और जाके पहले म्यूजियम में जाएं। ओ भाई, जब पूरी दुनिया उस चीज़ को मान रही है, वो एक नेशनल एसेट है, जाके देखो तो कापी म्यूजियम के अंदर वहाँ पे बच्चों वाली चीजें नहीं पड़ी हुई। कोई भी जाके कहेगा मुझे वो चाहिए तो वो निकाल के दे देंगे। खलीफा वक्त भाईजान, वो कुरान मजीद मालिक भी तलत मौजूद भाई, है। मुझे बात 2 पूरी मिनट होने दे दें, दें। बात पूरी होने दें प्यारे मुझे भाई, 2 आप मेरा मिनट सब्र दे दें। दें। प्लीज हम सब की बात आपको 2 मिनट मिल जाएंगे। असल में बात ये हो रही है इस वक्त, मसला ये आ गया है कि कुरान साहब ये अपना दावा करके अपने दावे के अंदर बुरी तरह फंस गए। मैंने साबित कर दिया है भाई, आप यहाँ मुझे 2 पर मिनट दे दिखा दें। के। मैं आपकी आप बाद में ले लीजिए बात भाई, हम सफर। हम सफर भाई प्लीज। हैरत है मुझे इस बात की वजह से। बात बुला देते हैं आप लोग, अर्ज ये कर रहा तसलसल हूँ। तोड़ देते हैं, टेक्निकल पॉज दे देते हैं। क्या कर रहे हैं? आपको मैं छठी मर्तबा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बात कीजिए। जी खलीफा बख्श साहब आपकी बात कीजिए। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, जो दावा इनकी तरफ से पेश किया गया था उसके मुताबिक इन्होंने मेरे से जो दलील मांगी थी, ये सुन लें और रिकॉर्डिंग में है, मैं चला भी दूंगा। इन्होंने मुझे कहा था एक हदीस मुझे दिखा दे जिसमें रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया हो कि लिखो, ठीक है। इन्होंने ये मुझे कहा था कि वो दिखाओ। मैंने 4 हदीस आपको बताई। इसके अलावा मैंने कहा सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु का सहीफ़ा भी कुतुब हदीस के अंदर आज भी मौजूद है। इमाम ज़हबी हदीसें लेते रहे हैं उन नुस्खों से, अपने हाथों से जो नुस्खे लिखे गए थे उन नुस्खों से इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह वो खुद वो हदीसें लेते रहे हैं अपनी किताबों के अंदर, और सहाइफ जो हैं वो दर्ज होते रहे हैं। मोता इमाम मालिक के अंदर सहाइफ पूरे के पूरे दर्ज हुए हैं, डायरेक्ट नकलें हुई हुई हैं, कॉपियाँ बनी हुई हैं। ये इंशाल्लाह ताला ये भी आपके सामने मैं लेके आऊँगा। लेकिन आज मैंने जो खत आपको पेश किया रसूलुल्लाह का, वो प्रूवन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का 1400 साल पहले का वो खत है जो कि आपकी मोहर के साथ एक रोम के उसको डिलीवर किया गया था। उसके ऊपर फर्दर क्या आपको डिटेल चाहिए? 1 मिनट और हदीस की डेफिनेशन जो रसूलुल्लाह का कॉल है उसको तहरीरी फॉर्म में लेके आएंगे तो वो हदीस हो जाएगी। अब आप सुन ले। जज़ाकल्लाह। जी हम सफर साहब आप बोले। जी, मैं काफ़ी देर से अपने तमाम भाइयों की बात सुन रहा हूँ। खलीफा वक्त भाई, मुझे आज बेहद हैरत हुई। एक मैदान जंग सुने प्लीज़, मुझे थोड़ी सी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। एक मैदान जंग जिसमें 2 फरीक खड़े होते हैं और वो 2 फरीक खड़े होके आपस में इस बात पे झगड़ा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा। तो मेरी अर्ज़ ये है आप तमाम भाइयों से, सुनने वालों से, कि एक फ़रीक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान ही नहीं मानता। मेरे भाई, आप किस इंसान के साथ जाके बहस कर रहे हैं कि एक इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह को, ख़ातमुन नबीयीन की ज़ात को, उनकी सिफ़ात को ज़मीन पर आता हुआ एक्सेप्ट ही नहीं करता। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। वो इंसान, उससे आप जाके ये दावा करवा रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं उससे कि आप ये साबित करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह को पहले कोई इंसान तस्लीम करता है नहीं करता है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल कोई मानता है नहीं मानता है? मोहम्मद और रसूलुल्लाह को कोई ख़ातमुन नबीयीन मानता है नहीं मानता है? फिर उसके बाद आप इस बहस में जाएं तो फिर आपकी बात लोगों को समझ भी आएगी। अर्ज़ मेरी ये है, अब प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं एक अरसे तक तहकीक में लगा रहा, मैंने बहुत अरसा रिसर्च किया, अल्लाह की किताब
کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. میں آج قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا. میں نے اللہ کی کتاب سے ہی محمد رسول اللہ کو ایکسیپٹ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان قرآن سے ہی ایکسیپٹ کیا, اور قرآن سے ہی میں نے یہ ثابت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاتم النبیین ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور انسان ہیں. اور محمد صلی اللہ ہم علیہ سفر وسلم بھائی آپ کا حدیث پہ کیا میری موقف ہے بات وہ بتائیں نا. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. یہ تو چلتا رہے گا, حدیث ہمارا ٹاپک ہے, اگر آپ حدیث پہ کچھ بات کر رہے ہیں تو وہ اچھا ہوگا. یہ پہلے قرآن سے تھے, ان کی بات سنیں. آپ کے پاس 2 منٹ ہے, جو بات آپ نے کری ہم سفر بھائی بات پوری کریں, ماشاءاللہ بات پوری کریں, بات پوری کریں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا یہ کانسیپٹ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انسان نہیں ہے. میں صاف صاف کہہ رہا ہوں, محمد رسول اللہ کا کانسیپٹ میری نظر میں انسانیت کا نہیں تھا. لیکن جب میں نے قرآن سے اسٹڈی کیا, میرے رب نے مجھے سمجھایا کہ میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی بنایا تھا, انسان ہی پیدا کیا تھا. وہ انسانوں میں سے ہی تھے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قیامت کے دن یہ حجت قائم ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا رسول انسان نہ ہو اور انسانیت کے لیے وہ ایک اگزامپل دے کر جائے. میرا یہ کانسیپٹ میرے رب نے قرآن سے کلیئر کیا. جہاں تک بات حدیث کی ہے, اللہ کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ کی کتاب احسن الحدیث ہے. فبئی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون, اس پر بھی میرا ایمان ہے. انہ لقول رسول الکریم, قرآن قول رسول ہے, اس پر بھی میرا ایمان قائم ہے. میں اپنے ایمان سے قرآن کے کسی بھی آیت سے پیچھے ایک ذرہ نہیں ہٹتا. ہم سفر بھائی بخاری کے بارے میں پلیز میری بتائیں بات تو سن لیں. میں بخاری کی نہ کسی ہسٹری کی نہ کسی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, میں قرآن کی پیورلی بات کر رہا ہوں. نہیں, اس کو حدیث مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میری بات کمپلیٹ ہونے دو. میں اس کو ہسٹری مانتا ہوں, سورس آف انفارمیشن مانتا ہوں, اللہ کی کتاب سے الگ مانتا ہوں. اللہ کی کتاب سے امپورٹنٹ کسی چیز کو نہیں مانتا ہوں. یعنی حدیث یہ میں نہیں آج مانتے اس کلیئر کو؟ کر رہا ہوں. میں اس کو صرف انفارمیشن مانتا ہوں. نہیں, حدیث مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میرے بھائی میں نے کہہ دیا تو انفارمیشن, تو آپ میری زبان میرے منہ سے اپنے الفاظ نہ نکالے نا. نہیں, میں آپ کی میں نے پوچھ رہا ہوں کہ کہا that is حدیث just مانتے for- ہیں یا یار نہیں کاؤنٹر مانتے؟ کوشچننگ خان صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نا مین ڈیبیٹ کا حصہ تھے. ہم سفر بھائی کی بات پوری ہونے دیں. ہم سفر بھائی بات کریں. مجھے یاد ہے آپ کی میرے ساتھ بڑی دفعہ ڈیبیٹ ہوئی ہے پہلے بھی. بات کیجیے. ہم سفر بھائی جو 1 منٹ کے بعد آپ سے مائک واپس لے لیا جائے گا. 1 منٹ میں اپنی بات ضرور. تو میں نے آج سنا کہ آپ 2 فریق آپس میں میدان میں کھڑے ہیں. ایک فریق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول انسان ہی نہیں مانتا ہے, دوسرا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کاؤنٹر کویشچن کرتا ہے. تو میں خلیفہ وقت بھائی سے یہ کہوں گا, آپ کا یہ کویشچن آنسر کا جو سیشن ہے یہاں پر بالکل جا کے ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے, بالکل اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے کہ ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہیں مانتا ہے. پہلے تو آپ یہ پوچھیں کہ آپ اچھا, میں تو مانتا ہوں, میرے ساتھ چل لیں. یار آپ اس خان صاحب کو چپ کرائیں گے؟ خان صاحب زیادہ مت اچھلیں, اتنے عوام میں مت جائیں. اتنی بڑی چیز توپ چیز نہیں, آپ آرام سے بیٹھے یہاں پہ. اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کریں. آپ کی اتنی حیثیت نہیں. پلیز ہاں, میں اس کو خان صاحب کو چپ کرائیں, خیر جاہل انسان ہے یہ. چپ ہو گئے, چپ. میں بات کچھ کر رہا ہوں, یہ آپ بیچ میں اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے. آپ اس کو بات 2 کنٹینیو ٹکے کی کیجیے. اتنی اس کی اوقات نہیں ہے. کیجیے آپ بات کیجیے. ہم سفر بھائی بات کیجیے. چھوڑیے اس بات کو, اپنی بات کیجیے. آپ کی بات بہت قیمتی ہے. آپ کی بات بہت قیمتی ہے. اپنی بات کریے. کوئی بات کر رہا ہے اللہ کے بیچ میں شروع ہو آپ جاتے اپنی ہیں. بات کریے. ہم سفر بھائی یہ آپ کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں یار. ٹھیک ہے وقت صاحب, آپ بات کرنے دیں پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کتنی بات کی ہے, ٹو دی پوائنٹ نہیں کی. انہوں نے اور طرف لے. یہ سمجھ ایمانداری کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بحث کوئی اور ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں اور طرف نکل جاتی ہے. ہمیشہ کی طرح جو بحث ہو رہی ہوتی ہے اس پہ کوئی فیصلہ, کوئی چیز سامنے آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں سے 50 پیسے ہر بندہ اپنی عقل کا مالک ہے, وہ آ کے نئی اور باتیں چھیڑ دیتا ہے. اور یہی ہوا, ہم سفر صاحب نے بھی یہی کام کیا ہے. جو ہماری بحث آ رہی ہے اس پر اپنے ریمارکس نہیں دیے, بلکہ وہ دوسری طرف چلے گئے. یہ تم رسول مانتے ہی نہیں ہے, انسان مانتے ہی نہیں ہے, فلان نہیں مانتے. یہ بحث ہی نہیں ہے بھائی. جو ہماری بحث تھی آپ اس سے ہٹ گئے ہیں. اور میں خدا شاہد کر کے کہتا ہوں علم والے لوگوں کو, عقل والے لوگوں کو, کہ پلیز جب بندہ ٹو دی پوائنٹ بات سے ہٹے تو آپ کا کام ہے کہ اسے روکنا, کہ نہ یار یہ ہماری بحث نہیں ہے. جتنی بحث ہو رہی ہے, جو ہمارے سامنے چیز ٹاپک موجود ہے اس کے اوپر اپنی رائے دے دو, دوسری چیزیں مت اٹھاؤ.
प्लीज तो सारे भाई जो अभी इधर मौजूद हैं, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ मलिक अपनी साहब, राय मैं इस मलिक ये साहब जो सिर्फ बात हो एक रही है ना, जो प्लीज मलिक प्लीज जो मलिक साहब इजाजत एक सेकंड, जी मलिक जी साहब आप एक बोले सेकंड बोले इजाजत बोले आप बोले दीजिएगा। आप बोले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैंने आप लोगों की बात सुनी और आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। मैं इंतहाई ममनून हूँ आप लोगों का। तो इंशाअल्लाह दोबारा जब वक्त मिला ज़रूर हाजिर हूँगा। इस वक्त मुझे जाना है। अल्लाह खुश रखे, आप अपनी बात जारी रखें। खुदा हाफिज़। बहुत आला जी, आपके बहुत शुक्रिया, आप इधर आए, आपने इल्मी बातें बड़े अदब अखलाक के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, जज़ाकल्लाह। शेख साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे इसके बाद दोबारा भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं इंशाल्लाह आसिफ नदीम भाई से रब्ता करके आपसे मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह। जी हम सफर भाई ऊपर आए नहीं, हम सफर भाई किधर गए आप? एक मिनट हम सफ़र भाई को ले लें प्लीज़, एक बार ले लूं उनकी बात सुन लें। अच्छा, मेरी गुजारिश है कि वो अगर हदीस के बारे में अपना खुल के मौक़िफ़ दे दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हदीस पे ही बात चल रही है। तो अगर कोई आ भी रहा है तो हदीस के हवाले से कोई बात करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम सफर भाई नीचे आप मौजूद हैं तो प्लीज ऊपर आए, रिक्वेस्ट डालें। देखें क्या नाम, हम सफर भाई आप आ गए हैं ऊपर, आपको दोबारा 2 मिनट मैं देता हूं, लेकिन आपसे इल्तमास है कि जो टॉपिक हमारे सामने है, कोई क्या करता है पीछे, अच्छा इंसान है नहीं है, क्या मानता है, हमारी वो बहस ही नहीं है प्यारे भाई। टू दी पॉइंट आप अपना मौक़िफ़ दे दें मुझे कि बोलने दें। एक मिनट इजाज़त। आप सबसे पहले आप लोगों से इजाज़त ये है कि हाथ जोड़ के आप लोगों के हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरी बात सुन लें कि एक बंदा बात कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, वो आपने अपनी बारी में बयान देना है, उसको रोकना नहीं है, उसकी पूरी बात सुन लें। इखलाक सबसे पहले, ईमान से पहले इखलाक आता है। तो जब हम इखलाक ही नहीं है, एक दूसरे की बात सुनेंगे नहीं और एक दूसरे के हुटिंग ना कहें, वो जाहिल है, वो फलाना है, जो भी है भाई आप छोड़ दें। आपको नहीं हम पूछ रहे कि वो जाहिल है या इल्म वाला है या अकल वाला है, आप क्या, आप उसके बारे में बताएं। जो टॉपिक है आप उसके ऊपर अपनी राय दें। आपसे सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में खुद हदीस लिखवाई हैं? ये टॉपिक है आज का प्यारे भाई। इस तक महदूद रह के आपने जो बात करनी है फरमाएं। हम सफर साहब आपकी बारी है जी। प्लीज़ अभी मैं बात कर रहा हूँ। मैं कतई ये नहीं चाहता कि मेरे प्यारे भाइयों में से किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन कुछ भाई इंटरप्ट करते हैं। नो सॉरी टू से, मुझे थोड़ा सा इस तरह की लैंग्वेज, हालांकि मेरी नेचर में नहीं है कि मैं अपने प्यारे भाइयों में से किसी से के साथ भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करूं। मेरा एक चीज़ पे बिलीव करता हूं कि मेरे रब ने हर एक इंसान को तख्लीक किया और मैं दुनिया की हर तख्लीक मेरे रब की तरफ से है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ और इज़्ज़त करता हूँ, चाहे वो जिस भी मसलक से है, जिस भी दीन से है। मैं अपने रब के बनाए हुए हर मखलूक से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। बाकी आज का टॉपिक जो है वो हदीस के बारे में है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे रब की किताब मुकम्मल है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता था और करता हूँ कि मेरे रब की किताब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर कोई शख्स हदीस बुखारी को ये समझता है कि वो हुज्जत है, तो वही उसकी गलत फहमी है। दैट इज़ जस्ट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं ये बात अलल ऐलान कहता हूँ कि हदीस बुखारी इज़ जस्ट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नथिंग एल्स। दैट वो हुज्जत नहीं है ईमान के लिए। इंफॉर्मेशन आप ज़रूर लें, भगवद गीता से लें आप। इंफॉर्मेशन जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट जितने भी हैं इस वक्त क्रिश्चियंस के, आप उनसे लें। दुनिया की हज़ारों किताबें हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन लें। सारी की सारी किताबें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इजाज़त चाहूँगा आपसे, प्लीज़ एक मिनट इजाज़त चाहूँगा प्लीज़। मैंने सवाल ये है कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सफर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से आप ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो इंसान थे और अल्लाह के रसूल थे। बेशक तो बेशक अल्लाह के रसूल। अपनी ये आप ये राय दें, ये जो हदीस की ये किताबें हमारे पास मौजूद हैं, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी हयात में ये हदीसें लिखवाई हैं? इस चीज़ का जवाब दे दें प्लीज़। मुझे बोलने देना, मैं अपने तमाम इन पॉइंट्स पे आऊँगा तलत भाई। नहीं मैं इन फाइनली तमाम इसके पॉइंट्स आए थे तो बेहतर को होगा जी मेरे ख्याल आऊँगा ना, से। आऊँगा ना अभी मेरे आएंगे, भाई। ठीक है, थोड़ा ठीक सा है, आए थोड़ा टाइम दें। मैं आए। इन तमाम पॉइंट्स को, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको क्लियर करूँगा।
سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ دنیا کی ہر کتاب سورس آف انفارمیشن ہے، چاہے وہ بائبل ہے، چاہے وہ بھگوت گیتا ہے، چاہے وہ یہودیوں کے پاس رکھا ہوا تورا ہے. دیٹ از جسٹ کائنڈ آف انفارمیشن. دنیا میں اللہ نے کبھی نہیں منع کیا کہ آپ دنیا کی کسی بھی کتاب سے انفارمیشن نہ لیں. آپ میری دنیا کی کوئی بھی شخص اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ سورس آف انفارمیشن آپ کو کہیں سے بھی ملتی ہے، آپ لیں گے. لیکن آپ کی بیس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. آپ کی بیس آف ایمان کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ کی ایمان کی حجت کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب مکمل ہے، کامل ہے. اللہ کی کتاب سے ہٹ کے دنیا کی کوئی کتاب مکمل نہیں ہے. سورس آف انفارمیشن اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں دے سکتا، وہ سب سے بڑی سورس آف انفارمیشن ہمارے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے رب نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہ میرے رب کا تعارف ہے. قیامت تک میرا ایمان ہے کہ میرے رب نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس طرح کرایا. اب جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، ہسٹری میں جاتا ہوں، ہزاروں سال پیچھے جاتا ہوں، کروڑوں سال پیچھے جاتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جب میرا رب کہتا ہے وہ خاتم النبیین بھی ہے، تو مجھے پہچان کرنے کے لیے، ان کو تلاش کرنے کے لیے، ان کی کھوج کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے میں ان کتابوں میں جا کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرچ کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرا پیارا جس کو میرے رب نے میرے لیے رسول بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، ما ارسلناک رحمت للعالمین بنایا ہے، تو وہ کہاں ہیں؟ تو میں سرچ کرتا ہوں، ہسٹری میں جاتا ہوں، تو مجھے بہت ساری چیزیں انفارمیشن کے طور پہ ملتی ہیں. لیکن جب میں ان کی زندگی میں جاتا ہوں تو مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے، جب میرا رب کہتا ہے کہ میرا رسول جو ہے اگر قرآن سے ہٹ کے ایک لفظ بھی بولے گا تو میں اس کی شارک کاٹ دوں گا. قرآن میں 2 جگہ شارک کا ذکر آیا ہے، 2 جگہ. ایک جگہ اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دے فإنی قریب، کہہ دے میں تمہارے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. جیب دعوت الداعی اذا دعانا، جب مجھے تمہیں پکارتے ہو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. شارک کا ذکر ہوا، اٹ مینس شارک انسان کا ہوتا ہے، کسی غیر انسان کا نہیں ہوتا ہے. دوسری جگہ اللہ پاک اپنے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر رسول میرے اقوال کے علاوہ یا میری بات کے علاوہ کوئی بات کہتا تو میں اس کی دہانے سے پکڑ کے اس کی شارک کاٹ دیتا. یعنی اللہ نے وہاں بھی شارک کا ذکر کیا. تو یعنی شارک، اللہ تعالیٰ نے اتنی امپورٹنس دی ہے شارک کو کہ انسان کے قریب ہونا بھی اللہ اتنے قریب ہے انسان کے کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور رسول کے بارے میں اتنی خطرناک اور سخت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے سے اگر کوئی بات کرے گا تو میں اس کی شارک کاٹ دوں گا. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خاتم النبیین قرآن کے علاوہ کوئی درس نہیں دیتے ہیں، کوئی بات نہیں بتاتے ہیں، کوئی بات کر نہیں سکتے ہیں. دس از کنفرمڈ. لیکن سورس آف انفارمیشن ہمیں یہ بتاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری. اس میں بہت ساری چیزیں ایررز ہیں، بہت ساری چیزیں، کیونکہ انسان ایرر پیدا کرتا ہے، انسان زندگی میں غلطیاں کرتا ہے. تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کریں. اجازت میرے پوائنٹ کی طرف آ جائیں، دارا میرے پوائنٹ کی طرف آ جائیں. جو میں نے سوال رکھا ہے اس کا جواب ابھی بھی نہیں دے. یہ قرآن میں انسان مانتا ہوں، قرآن سارے مسلمانوں کا ایمان ہے، وہ چھوڑ دیں پلیز. آپ صرف یہ بتا دیں پلیز ایک سیکنڈ صرف، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں حدیث لکھوائی ہیں؟ اس کا جواب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کوئی حدیث نہیں لکھوائی ہے. میں بات ختم ہو گئی. انہوں نے صرف قرآن کی تعلیم دی ہے. آپ کا موقف آ گیا. جزاک اللہ. جی کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی طلعت صاحب اجازت ہے؟ ہم ظفر صاحب نے اگر سوال کر سکتا ہوں، اجازت ہے؟ جی کریں. جی بولیں. میں دیکھیں جیسے ہم سفر بھائی کیا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں قرآن لکھوایا؟ پلیز خلیفہ نہیں خلیفہ وقت صاحب، آپ کی جو بات تھی وہ ختم ہو چکی ہے. پلیز
اب آپ کی جب آپ کا آئے گا پھر آپ نے بولنا ہے پلیز. اب وہ بات نہیں ہے کہ آپ نے بولنا پلیز. نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر، جی جی نعرہ رسالت، یا پلیز رسول بلی اللہ، سائد صاحب پلیز نعرہ حیدری. یا علی. پلیز ہیپی صاحب آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پلیز. جی میں ہمسفر صاحب نے کہا کہ جی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف قرآن کو ہی لے کے چلتا ہوں. تو انہوں نے 2 کمنٹس دیے اس پہ کہ میں ان محمد رسول اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتا ہوں اور ان کو انسان بھی مانتا ہوں. تو میری صرف بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے قرآن میں سے کوئی ایسی آیت دے دیں جہاں پر محمد رسول اللہ کو نبی ڈکلیئر کیا جا رہا ہو. میں بھی جاننا چاہتا ہوں. خاتم ضرور النبیین کہہ تو دیا. ضرور دیتا ہوں میں آپ کو آیت دیتا ہوں. جی میں آپ کو صرف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کلاس کا نہیں سوال میں نے سوال میرا پوچھا، آپ سوال کیسے پوچھ میں آپ سکتے کو ہیں؟ ثابت کروں گا طلعت محمد صاحب صلی یہ اللہ علیہ انصاف وسلم کو نہیں ہے، میں نے سوال نبی پوچھ بھی لیا ثابت نا. کروں گا. دیکھیں ہم سفر بھائی آپ ان کے سوال کا آنسر دیں، پھر آپ کا حق ہے آپ ان پر سوال کر لیں پلیز. میں ضرور قرآن سے آنسر دوں گا، قرآن دے سے نا آنسر دوں دوں گا میں گا اپنے نہیں، بھائی کو. دے پلیز دیں. دے رہا ہوں پلیز. مجھے صرف اپنے بھائی سے یہ عرض کرنا ہے. اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تم مردوں میں سے کسی کا آبا نہیں بنایا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی ایک کا بھی آبا نہیں ہے. لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، میں آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں. جب اللہ ان کو مہر نبوت دے رہا ہے، خاتم النبیین کہہ رہا ہے، آپ ان کو نبوت کے صف سے نکال کے بتائیں. چلیں میں آپ کو چیلنج نعرہ کرتا ہوں، ایک منٹ آپ میں ان کو ایک خاتم سوال النبیین کے صف سے نکال کے یہ بتائیں. ایک سوال میں کرنا یہ آپ دادا بھائی ہم سفر بھائی کی بات سن لیجیے. نہیں یار مینوں کرن دے گا یار. دادا بھائی یار آپ پلیز وہ سارے بات شروع ہو کرنے جاؤ نا گے. ہیپی صاحب پلیز میرے آپ پیارے ان کو صف نبوت سے نکال کر بتائیں جس میں اللہ کہتا ہے وَقُلْنَا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، نبیوں کو ہم نے تمام عالمین پہ فضیلت دی ہے. آپ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین کی اس صفت سے، اس صف سے نکال کے بتائیں. میرا چیلنج ہے آپ کو. جزاک اللہ جی ہیپی صاحب. دیکھیں جی بالکل، انہوں نے ترجمہ بھی خود ہی کیا ہے کہ نبیوں پر مہر ہیں. اب نبیوں پر مہر ہیں لیکن وہاں پیچھے الفاظ جو آ رہے ہیں کہ ولاکن رسول اللہ، اور ان کے نام کی جو 4 آیتیں ہیں ان میں ان کو صرف رسول اللہ ہی کہا گیا ہے. جیسے کہ نبوت میں باقی بھی نام آتے ہیں، بہت سارے پیغمبروں کے نام ایک ساتھ لے کے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، حکم دیا ہے. تو اس طرح محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوگا کہ ان کو نبوت دی ہے یا ان کو جو ہے وہ نبی بنایا ہے. کوئی نہ کوئی آیت تو ہوگی نا. میری عرض سن لیں پلیز، اس بارے میں میری عرض سن لیں. ان بھائی ہم کی سفر بھائی میرا بھی ایک سوال ساتھ لے لو یار. نہیں اس بھائی کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. کہ میں ایک میرا کلاس چھوٹا 10 سا کا سوال ہے، چھوٹا سنیے، سا چھوٹا میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال تو میرا جواب تو کمپلیٹ ہونے دیں. یہ جو میرا جواب یہ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث جو ہے، دادا صاحب آپ بولیں. دادا صاحب بولیں. یہ جو بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث میں یہ جو نبی رسول یا محمد دکھایا جا رہا ہے یہ قرآن والا ہے، یہ بھی واضح کرنا. ہاں میری بات تو سن لیں. پہلے وہ ہیپی بھائی کی میں بات کا جواب دیتا ہوں. دادا بھائی پھر میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں پلیز. ایک 10th کلاس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلاس کا مانیٹر بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، تمام انبیاء کی مہر ان کو بنایا. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کلاس میں ہی نہیں رہتے ہیں، اس کلاس میں کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں. تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انبیاء کی مہر ہیں، اور اس صف میں کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں، اس کلاس میں رہتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پہ آپ کا دعویٰ مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کی صف میں کھڑے ہیں، ان کی ویریفیکیشن کرنے والے ہیں، آپ ان کو صف نبوت سے نکال نہیں سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی دادا بھائی، آپ جس محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں نا،
وہ خاتم النبیین اللہ نے قرآن میں ان کو ان کی تحریم، ان کی تعظیم، ان کا رتبہ قرآن میں بتایا ہے، جس کو آپ جاننے سے قاصر ہیں۔ آپ تو پہلے محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننے کا، ان کی ذات کا، ان کی تحریم کا، ان کے رتبے کا آپ نہیں جانتے کہ رب العالمین ان کو کیا رتبہ دے رہا ہے۔ اچھا ہم سفر آپ بھائی ان کے رتبے کا، ان کے رتبے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ ہم سفر بھائی پلیز ایک سیکنڈ سر، جی یہ جو خاتم النبیین یہ جو فرمایا ہے قرآن کا اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اور ذرا دادا جی بس اللہ ختم تعالیٰ ہونے نے پر پلیز ہم سفر جی بھائی آپ سے سوال یہ ہے جو قرآن میں خاتم النبیین فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ عربی کے لفظ دوبارہ بار بار بیان کر رہے ہیں، اس کو اردو ٹرانسلیٹ کر کر ہمیں سمجھا اردو میں دیں کہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، جی اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ جی جی اللہ کہتا ہے ما کانا محمد آبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے آبا نہیں ہیں، تم مردوں میں سے یعنی مرد انسان ہی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ اللہ ان کو پھر انسانوں کے عورت ساتھ تشبیہ دے بچے رہا ہے۔ لڑکی لڑکا دونوں ہوں گے۔ پلیز اللہ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ اوکے معذرت ہوگی میں گل کرتا پر مینوں میرا جواب نہیں ملیا بخاری میرا قرآن دادا بھائی میرے لیے بہت پیارے ہیں آپ، مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا پلیز۔ ما کانا محمد آبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے آبا نہیں ہیں، مرد انسان ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ثابت ہو گیا میرے رسول، اللہ کے رسول انسان ہیں، پہلی بات تو یہاں پہ ثابت ہوگی۔ ما کانا محمد آبا احدم، احد کہتے ہیں واحد کو، ایک کو، تم مردوں میں سے کسی کے آبا نہیں ہیں، ہی از ناٹ فور فادر، نو ریلیشن شپ، نو رشتہ داری، احدم الرجال کو، تم مردوں میں سے ان کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، یہ بات بھی کلیئر ہوگی۔ ولیکن، لیکن کون ہے وہ؟ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں، پیغام رساں ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، نہ میرے بھائی آپ کی کیا اوقات، آپ کی کیا حیثیت یار آپ کہ آپ اپنا اللہ تھوڑے کے، آپ میری مقابلہ بات نہ کمپلیٹ ہونے دیں، نعرہ تکبیر، میری بات کمپلیٹ تو ہونے دیں۔ خلیفہ بھی سارے مار گیا چیزا لاب دادا جی اللہ میں تعالیٰ نے حیران اللہ ہوں کا نام ڈالا آپ کیا کہ یار جی جی میرے بھائی، یہ اللہ کی آیات میں پیش کر رہا ہوں اور یہ گٹھیا لوگ ہنس رہے ہیں، آپ پھر مجھے کہتے ہیں میں غصہ کرتا ہوں۔ یار طلعت بھائی، اللہ کی آیت پہ کوئی ہنس رہا ہے، اس سے زیادہ بڑا بے شرم انسان آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا پلیز پلیز میں اللہ کی آیت پیش کر رہا ہوں، یہ ہنس رہے جھوٹ نہ ہیں، بولے یار، اللہ کی اتنی آیت شرم نہیں آتی، بنی اسرائیل صاحب اتنی اللہ شرم کی نہیں آیت پہ آتی، نہیں ہنسے، غلط بات نہ کریں۔ آپ اللہ کی آیت پہ ہنس رہے ہیں، آپ اللہ نے کی جو آیت طنز سنا کیے رہا ہے ہوں۔ نا، آپ نے جو طنز کیے اس پہ بنی ہنسیں۔ اسرائیل صاحب موسیٰ کا میرے واسطہ بھائی ہے، میں یہاں پہ کوئی میوزک نہیں سنا رہا، کوئی میوزک نہیں سنا رہا، اللہ کی آیت سنا رہا ہوں۔ پڑھے 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 آپ کس طرح کے انسان ہو؟ مردوں میں یار بنی کسی کا اسرائیل باپ تمہیں نہیں ہے، بچڑے کا مردوں واسطہ کے چپ کسی ہو کے جاؤ۔ باپ نہیں ہے، آگے چلیں پلیز سرکار میں چپ ہو گیا جی۔ میں حیران ہوں آپ پہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی آیت، جی جی پڑھے اللہ کی آیات پیش کر رہا ہوں اور آپ اس پہ ہنس مردوں رہے ہو، میں مجھے سے حیرت ہو کسی رہی کے باپ نہیں ہے، آگے پلیز آگے ولیکن رسول اللہ، اللہ کے وہ رسول ہیں، ٹھیک ہے خاتم النبیین، اور وہ مہر نبوت ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے، سیل ہے یا مور ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، سیل مہر اور ہے، مہر ہے، مہر نبوت تو ہے، سیل نہ مہر کہنا، آپ نبوت کبھی ہے۔ سیل کہہ رہے ہیں کبھی مور کہہ رہے ہیں، دونوں سیل انگلش میں کہہ رہا ہوں یار، نو طلعت نو بھائی نو کیا سر ہو آپ گیا؟ اردو میں بات کریں، میں نے سیل ہے یا مور ہے یہ بتا دیں، اچھا میں اردو میں بات نہ کروں؟ سیل ہے یا مور ہے یہ وضاحت کر دیں پلیز، سیل ہے اچھا یا میں مور ہے؟ آپ سے سیل انگلش میں کہتے ہیں، مہر اردو میں میں کہتے نے ہیں، اب عرض آپ یہ بتائیں۔ کیا ہے وہ سیل ہے ماشاءاللہ یا مور ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سفر بھائی ماشاءاللہ۔ سٹیمپ اور کیا بتاؤں، بتائیں آپ۔ اسٹیمپ کس کو اب کہتے کلیئر ہیں؟ آ گیا کہ وہ مور ہے، جی جی He is verification authority over the all prophets. He is the seal of the prophets. یعنی تو کہ لازم ہے کہ وہ خود بھی نبی ہوں گے نا، تبھی تو وہ لازمی مہر بات ہے، کوئی ان ہیں۔ کو نکال سکتا ہے مہر سبحان نبوت اللہ، سے؟ نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر لا لینے جی، اچھا آپ کی بات آ گئی، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ میں یہ اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ رسول بننے سے پہلے نبی ہونا ضروری ہے، جو نبی ہوتا ہے وہی رسول ہوتا ہے،
दोनों पे राय वाह 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 आपकी वाह, राय। क्या बात है, क्या बात है मलिक साहब, क्या तशरीह बात, करोगे आपकी राय, वाह वाह आपकी वाह, राय क्या आप बात है अल्लाह पे मलिक साहब, पोस्ट नहीं कर जो सकते। क्या बता रहा बात है जो मलिक इल्म बता साहब, रहा है, जो इल्म क्या बता रहा बात है मलिक साहब। इल्म बता जो इल्म बता रहा है जी। आप मलिक अपनी साहब राय छान ही अल्लाह है पे आज तुसी। इम्पोज ना करें ना प्लीज। अच्छा जी, मेरी जरूरत नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ, मेरे भाई नाराज आपको माफी नहीं मिलेगी। फिर भी माफी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माफ कर दो और मलिक साहब यार ये ना मारो यार। यार। ये तो मेरे को लैन बारी तो है ही नहीं, मेरे हिस्से चाहिए नहीं बारी जी। और कोई भाई अब बात करना चाहता है, लेकिन अल्लाह का वास्ता देकर कोई बंदा बात करे, उसकी बात पूरी होने दें। ये माशाल्लाह इल्म की निशानी है। अच्छा मलिक साहब पूरा पैनल आपने, मलिक साहब पूरा पैनल, मलिक साहब यार एक मिनट यार, एक मिनट इजाजत दे दें, इजाजत दे दें, इजाजत दे दें। तलत साहब ये सुकून से सारे बात कर रहे थे, मैं किसी की बात में नहीं बोला। बनी इसराइल भाई एक मिनट रुक चौधरी जाएं, बनी इसराइल भाई आपको बनी इसराइल के बछड़े का वास्ता है, रुक जाएं एक मिनट की, रुक और जाएं। यार मैनू मुझे मलिक साहब से बात करने दें, मैनू मलिक मुंसब साहब को फैसला ले लेन दिया यार। और दादा यार एक मिनट साल है यार। और यार मैनू चौधरी तलत भाई मेरी गल का जवाब मिले कि जेड़ा हदीसा दा बुखारी है या मुस्लिम है या जो भी है यार उन्होंने रद्द कर दिया है, उन्होंने, आपको पता नहीं, आपको इल्म है, वो कहते हैं मैं सो मानती रहे ही हैं नहीं आप। हूँ, मानती ही दादा नहीं सो हूँ, रहे हैं लिखाई आप। लिखाई नहीं है जिसे वो मानती ही नहीं है गलत, फिर आप कह रहे हैं उनसे वही मांग रहे हैं। मैं कहना ਓ ਯਾਰ end ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ अच्छा ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। तलत भाई एक सेकंड ना, ये हैप्पी भाई को मौका दीजिएगा। तलत भाई मैं कह रहा हूँ आपने सारे कुराने से भर लिए हैं, कोई एक आधा नीचे से सरकारी मुसलमान भी उठा ले यार। भाई आप बताएं और रिक्वेस्ट डालें, मैं भी ले लेता हूँ, बताएं किन्नू चुकना। ये शोएब राजा को ले लें ऊपर, ये मिसाकी भाई जो है इनको कहते लेकिन शरीफ एक ले बात जाएं मैं नीचे। पहले बता रहा हूँ, सुन लें, किसी की बीच में जो बात करेगा मैं समझा के थक डन जाऊं। है, डन है, जो बोलेगा मैं नीचे उतार दूंगा। ओके डन हो गया, डन हो गया। नीचे से ना शोएब राजा भाई को उठा ले। मिसाकी भाई आप अगर, आपसे गुजारिश है अगर आप चले जाए नीचे तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं चला जाता हूँ। एक मिनट तलत साहब ਮੈਨੂੰ ट्रूथ सीकर भैया मौका बैठे मिलेगा हैं, ट्रूथ सीकर जवाब भैया देने बैठे का बैठे कि हैं, नहीं? क्या हो गया? तुलसी के साथ बैठते यार, ट्रूथ सीकर साहब बैठते, इतने आलिम में बंदे ले हैं। लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, ऊपर नीचे आना जाना कोई बात नहीं। ले ले। जी शोएब राजा साहब ने नीचे रिक्वेस्ट नहीं डाली हुई जनाब। शोएब राजा भाई ऊपर आ जाए, कॉल पे रिक्वेस्ट पे आ जाएं, नहीं तो सीकर भाई को ले लें, किसी एक सरकारी मुसलमान को तो ले लें कम से कम। नीम सरकारी को ले लेता हूँ, नीम सरकारी। ताहिर अमजद साहब का जिक्र तो नहीं करने लगे कहीं? माजरत चाहता हूं, ताहिर अमजद साहब कभी कभी गुस्सा भी कर जाते होते हैं, खबरदार किसी ने ताहिर अमजद साहब की गुस्ताखी की तो। बातें करते हैं वो, अब आ गए हैं। ये कॉल डाली है शोएब राजा ने, अभी डाली ले लें शोएब राजा को। अभी डाली है उन्होंने, अभी डाली। चलो जी कंटिन्यू करें यार, टाइम ना वेस्ट करें तलत साहब। हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है आपने जाके को बड़ा ज़रूरी काम नहीं, करना मैंने होगा। अपना साजो सामान जो है इकट्ठा कर लिया है, तो ये खातम नबीयीन पे जब मेरी टर्म आएगी ना, फिर मैं इसकी वजाहत करूंगा एग्जांपल के साथ, ऐसे नहीं मिसाल के साथ दूंगा। क्योंकि आज माशाल्लाह बंदे भी काफ़ी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है अच्छे तरीके से आज वजाहत हो ही जाए। खातम नबीयीन का जो मसला फंसा हुआ है, एक जगह खाली है लेकिन मैं उनको ऊपर ले रहा हूँ। हाँ, नासिर अहमद साहब को ले लिया आपने, सब कंटिन्यू करेंगे। सरकारी फिर नहीं उठाया आपने। यार ये खलीफा वक्त ने एक खत दिखाया था, वो खत तो जरा पढ़ के सुनाएं। मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो खत खलीफा भाई पढ़ें, दोबारा दिखाएं और वो पढ़ के सुनाएं हमें। मेरी गुजारिश है कि आप खामोश रहें। सारे साथ ना बोलो, सारे साथ ना बोलो। वो तुम्हारी आखिरी दलील थी, जरा हम सुने भी तो इसमें लिखा हुआ क्या है। ये कहीं आपकी आखिरी ख्वाहिश तो नहीं है खान आखिरी भाई? ख्वाहिश समझ लो। आखिरी ख्वाहिश तो नहीं। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। अच्छा चले मैं तलत साहब इस ਇਹ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਲੇਵਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਯਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। चलो हम थोड़ी कम की गल कर ली है ना, कोई समझने वाली गल कर ली है, कोई दीनी गल कर ली है। बोले बनी साइज यार मैं नीचे से मनाजरे इस्लाम तो उठा लूं यार, नीचे से बंदा उठाए यार, शोएब राजा की कॉल उठाए स्क्रीन मैं। मेरी जरा बड़ी कर ली।
मैं चला जाना थले तले सब नहीं चुप नहीं लो जन एक चुप मिनट एक मिनट बैठे रहे किधर गए शेब राजा साहब? उनकी शान में गुस्ताखी होगी, 2 मिनट नहीं उठाया, वो नीचे से चले ਉਹ गए। ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਲਿਆ? नहीं मैं तो नहीं नासिर अहमद भाई ये नहीं था वो, असल में मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो जगह उनके लिए खाली की थी, माजरत चाहता ਉਤਰ हूँ। ਜਾਣਾ ਵਾ, मैं उतर जाना वा। नहीं वो आगे ने नासिर भाई बैठो अच्छा, मैं मेरी माजरत तलसा करना वा, तो स्क्रीन जरा बड़ी करना कर दो। मकसद नहीं सी सर। मैं ये खातमुन नबीयीन वाला जो मसला जो है वो सारे भाई बैठे हैं बड़े प्यारे अखलाक से अदब अच्छा से जी बात ये कर रहे हैं। लेकिन खाली सफर अभी एक मतवा फिर हस्बे अच्छा मामूल पहले है। बनी इसराइल भाई अपना रिक्वेस्ट दावा तो एक पेश मिनट, करें, जो एक आप मिनट, खलीफा भाई डिटेल बाद में दीजिएगा, दावा तो दें। एक मिनट खलीफा भाई प्लीज, रिक्वेस्ट ये आप लोगों से कि एक बंदा कर बात करे, एक की बात पूरी हो जाए फिर दूसरा जरूर बोले अपनी बारी। टाइम बहुत है हमारे में, टाइम की कमी नहीं है जी। क्या बात है। ये पेंसिल कौन सी वाली है बनी इसराइल? छोड़ दे जो भी है यार, छोड़ दो उसको। अच्छा जी ये लिखा हुआ है खातम और ये लिखा हुआ है अन्नबिशीन, खातम अन्नबिशीन। तो खातम का तर्जुमा किया जी मोहर, नबीशीन का तर्जुमा किया नबियों की। अब एक बात इधर जो काबिल गौर सबसे पहले आती है कि मोहर सिंगुलर है और अन्नबिशीन जो है वो प्लूरल में आ रहा है, और मोहर हमेशा जो है वो नबियों पर इधर जो है लगती रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहर इटसेल्फ नबी है? तो उसकी दलील मैं देने लगा हूँ, ये मेरे पास पड़ी है मोहर, देख रहे हैं तला साहब मोहर जी और ये मैं इतने सारे सफ़हात लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे मेरे पास सफ़हात है, ये सारे हैं नबीजीन। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जमा में मेरे पास सारे नबीजीन आ गए। अब ये जो मोहर है, ये जो मोहर मेरे पास मौजूद है, ये कभी भी सफ़ा नहीं हो सकती, और सफ़ा जो है वो कभी भी मोहर नहीं हो सकती। लेकिन ये जो मोहर है, ये जब किसी सफ़े पे लगती है तो उस सफ़े को क्या कर देती है? वेरीफाई कर देती है, उसको तस्दीक शुदा कर देती है। लेकिन मोहर जो है वो कभी भी सफ़ा नहीं हो सकती, सफ़ा कभी भी मोहर नहीं हो सकता। लेकिन जो मोहर का काम है वो, इसका काम ये है कि उसने जो है तस्दीक करनी है डॉक्यूमेंट्स की। और इसी तरह ये जो आयत पढ़ते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, और नहीं है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी एक के भी आबा, आबा अजदाद नहीं है, आबा, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगाम रसां हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। फिर आगे आता है व खातमन नबीयीन, और मोहर हैं नबियों की। अब नबियों की मोहर का मतलब है कि वो इटसेल्फ नबी नहीं है। इटसेल्फ तो अल्लाह ने पीछे कैटेगोरिकली उन्हें बता दिया, वलाकिन रसूलुल्लाह वो माँ मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कैटेगोरिकली अल्लाह बता रहा है। मुहम्मद रसूलुल्लाह कैटेगोरिकली अल्लाह बता रहा है, लेकिन उसके साथ अल्लाह एक सिफ्त की एडिशन कर रहा है कि वो नबियों की मोहर हैं। इसका मतलब है कि नबियों पर वो स्टैंप हैं। स्टैंप ये जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, जिसको मोहर कहते हैं, इसको सील नहीं कहते। सील उसको कहते हैं कि वो जब किसी खत के ऊपर लग जाए, या इस पेपर के ऊपर जब सील लग जाए, इसको मैं ऐसे रख के इसके ऊपर अगर सील लगा दूं तो फिर इसको मैं खोल नहीं सकता, मेरे पास अथॉरिटी नहीं होगी। जिसके पास अथॉरिटी होगी वो इस सील को खोलेगा। लेकिन ये जो मोहर है, ये मोहर और सील में फ़र्क है। अब नबियों की मोहर में इस बात की एक वजाहत हो रही है कि ये जो मोहर है ये कभी भी पेपर नहीं हो सकती, यानी कि ख़ातम कभी भी नबीजीन नहीं हो सकता। लेकिन ख़ातम की खूबी ये है कि नबियों को वो वेरीफाई कर रहा है, तस्दीक कर रहा है नबियों की। जी ये दलील थी और ये आयत थी जिसका बहुत बड़ा मसला बनाया जाता है। ये सिंपल सी बात मुझे इजाज़त दें तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। जी हम गलत सब भाई मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा। तले साहब इसके बाद फिर मुझे मौका दीजिएगा एक आयत मैंने भाई आपकी तरफ से ऑलरेडी बनी इसराइल लड़ रहे हैं ना मुकदमा, अब हम सफ़र एक तीसरा फरीक है, और फिर एक जमात अहमदिया है, और फिर जमात मुस्लिमीन है, तो फिर ये बारी बारी मौका आएगा ना अभी भाई। अभी आप लोगों ने सब ने देखा कि एक भाई ने एक मोहर उठाया और मोहर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशबीह दी। तो इस भाई को मैं ये बता दूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बेजान सी चीज़ नहीं है कि आप उनको मोहर बना के एक सफ़े पे स्टैम्प कर देंगे। सफ़े आपने ये जो सफ़े की मिसाल दी है, सफ़े नबी हैं, नबी क्या सफ़े हैं? बेजान सी चीज़ है,
جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی اور وہ چیز جو ہے وہاں پہ ختم ہو گئی. تو یہ ایک آپ کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے جس کو آپ نے پیش کیا ہے. میرے بھائی محمد الرسول اللہ خاتم النبین انسان ہیں. محمد الرسول اللہ خاتم النبین is the monitor of the class who is going to verify every classmate of him. وہ تصدیق کرتے ہیں اپنے ہر کلاس فیلو کی. آپ اس کانسیپٹ پہ دیکھیں. آپ نے صفحہ بے جان چیز، مہر بے جان چیز، اسٹیمپ لگا کے دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ایک سوچ ہے جس کی بنیاد پر آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں. جبکہ محمد رسول اللہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے، بے جان سی چیز نہیں ہے، بے جان سی شخصیت نہیں ہے، صرف مہر نہیں ہے جو ایک پیپر پہ لگا کر ان کو جو ہے نا ان کی آپ شخصیت کو ختم کر سکتے ہیں. اللہ ان کو خاتم النبیین کے بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ. بہت اعلیٰ. لیکن پیارے بھائی انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک بات کی ہے، آپ وہی اس کو نہیں مسئلہ نہیں ہے طلسا، مسئلہ آپ کے علم پر اور آپ کی اس کے اوپر یہ جو مانیٹر والی انہوں نے مثال دی ہے یہ بھی بے معنی بے مقصد مثال ہے. میری اسکرین بڑی کر دیں ذرا. اچھا اگر بھائی لوگ میں نے مانگا تھا ایک چھوٹا سا. تو بنی اسرائیل صاحب سے ایک منٹ بنی اسرائیل صاحب سے میں بات کر سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے. اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو سانو پھر مونگ پھلی دے دو سی وہ بہ کے چلنے. ابھی صرف میں یہ مانیٹر والی بھی مثال جو ہے اس کو بھی میں دکھا دیتا ہوں. میں مونگ پھلی کھانا سے میں جو بیٹھا تھا میں صاحب اجازت دے دیں. جی. اچھا یہ دیکھیں ایک صفحے پہ کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی فور دا سیک آف آرگیومنٹ. جو آرگیومنٹ چل رہا ہے اس کی سیک کے لیے اس کو صرف مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. میں نے ہرگز ایسا کوئی مطلب ایسا الفاظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جس کو مطلب مدعا بنایا جائے، حالانکہ وہ ہمارا مدعا بھی نہیں. اب یہ جو ہے ایک پیپر پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بن گیا مانیٹر. یہ میرے پاس سارے خالی صفحات موجود ہیں جو کہ اس کلاس کی نگرانی کر رہے ہیں. اس کلاس کا یہ حصہ ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو محمد رسول اللہ کا بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے مانیٹر کبھی بھی کلاس کی تصدیق نہیں کرتا. کلاس کی تصدیق نہیں کرتا کہ کلاس کی تصدیق کروں میں کہ کلاس کیسے کلاس ویسے. اس کو صرف ایک ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ نے میرے جانے کے بعد اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. حالانکہ کتاب کے اندر محمد رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ جی میں تھوڑا سا مصروف ہوں آپ ان کی ٹیک کیئر کر لیں. محمد رسول اللہ کو جو کام ہے وہ ہے ایک مہر کا. یہ مہر ہے، باہر کا حصہ ہے. یہ کلاس کے اندر کا حصہ نہیں ہے محمد رسول اللہ. یہ باہر کا حصہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ جا کے مانیٹر کو اور اس سمیت جتنے بھی کلاس میں ہیں بندے ان سب کو جو ہے وہ ویریفائی کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ جو آپ مانیٹر والی مثال دے رہے ہیں وہ تو بالکل کلاس کا حصہ ہے. لیکن محمد رسول اللہ کسی کو مانیٹر نہیں کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ ان کو ویریفائی کر رہے ہیں، ان نبیین کی تصدیق کر رہے ہیں جو کہ اٹ سیلف اگر وہ نبی ہوگا وہ دوسرے کی تصدیق نہیں کرے گا. یہ جی چھوٹا سا جواب تھا. اس کی مزید ڈیٹیل بہت بڑی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. مجھے تھوڑا وقت دے. صاحب اجازت دے دیں. انصفر صاحب ایک منٹ انتظار کریں. ہیپی صاحب کو اپنی بات کریں. جی ہیپی صاحب. جی یہ میری سکرین ذرا بڑی کر دیں. مہر کا تو وقاص صاحب نے آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھا دیا ہے تو میں بات کو لمبی نہیں کروں گا. یہ ایک آیت آتی ہے آل عمران کی 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ سیم وہی ورڈ ہے جو خاتم النبیین والا ہے. جو خاتم النبیین ہے نا سیم وہی نبیین، کوئی زیر زبر کسی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے. اب یہاں پر سارے نبیوں سے میثاق لیا جا رہا ہے جن کو کتاب اور حکمت دی ہے. پھر ان کے پاس ایک رسول آ رہا ہے جو تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے، اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لے کے آؤ گے اور تم اس کی مدد بھی کرو گے. اور وہ آگے سے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم ضرور اس کی مدد کریں گے اور گواہی بھی دے رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا وقت دیں. تو یہ آیت جو ہے وہ اس آیت کے ساتھ کسی کو وقت دیو گے تو پھر سون وقت ملے گا. تھوڑا سا وقت ضرور اس آیت کا میں جواب دوں گا ہیپی بھائی کو. ایک منٹ ان کی بات تو پوری ہونے دیں پلیز. جی جی. تو یہ آیت جو ہے یہ آیت اس آیت کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے ریلیٹ ہوتی ہے کہ وہاں پر خاتم النبیین کا جو لفظ ہے وہ یہ آیت میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ سارے نبیین کے پاس جو کتاب اور حکم ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے رسول آ رہا ہے جو مصدق ہے.
جی یہی میرا آپ مجھے وقت دیں گے؟ شکریہ. جی میرا وقت مجھے دیں گے وقت تھوڑا سا. جی عرض یہ ہے کہ ہیپی بھائی میرے پیارے بھائی ہیں، ان کا تعلق شعبہ وکالت سے ہے. میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک وکیل ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ڈیوٹی لگائی ہے ایک وکیل کی کہ وکیل ہی وکیل کو ویریفائی کر سکتا ہے، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ویریفائی کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کیٹیگری میں کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کا کام کیا ہے، نبوت ہوتی کیا ہے، اور اللہ ان سے ویریفائی بھی کروا رہا ہے. تو آپ خود سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، آپ تھوڑا سا اس بات کو سوچیں کہ